أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ میرے بھائیو، حمد و ثنا اس کے اللہ کی ہے جو سب کا مالک سب کا خالق ہے، اسی کی شان بلند ترین ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے اور سب اسی کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو نبی علیہ السلام کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ بہت سے لوگ تھے جو آپ کی مخالفت سے اتر آئے، اور یہ منصب رسالت ایسا تھا کہ فرمایا کہ اس کو ادا کرنے میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور سب نے بہت سی تکالیف اٹھائی۔ یہ بات لا الہ الا اللہ تفلحوا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کہنے کے تو ایک کلمہ چھوٹا سا تھا، لیکن ایک عجیب عرب کے علاقے میں شور بپا ہو گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا۔ وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بڑی ایک عجیب بات بن گیا تھا، کیوں بظاہر فطرت میں ان لوگوں نے بہت سے خدا بنا سکتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فلاں چیز کا خدا ہے، دن کا خدا الگ ہے، رات کا الگ ہے، یہ سورج بھی روشنی دیتا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ چاند رات کو جو روشنی فراہم کرتا ہے یہ بھی خدا ہے، یہ ستارے بھی خدا ہے، اور یہ سمندر بھی خدا ہے، یہ پہاڑ بھی خدا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام تھا کہ لا الہ الا اللہ پکڑے ہوئے لوگوں، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ اور کچھ یہ اسباب بنے کہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک ایسا نبی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو یتیم ہو، جس کے پاس پیسہ بھی نہ ہو اور جس کے پاس کوئی سرداری بھی نہ ہو،
اور وہ لوگ دیکھو قرآن پاک میں نقل ہے کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وہ یہ کہتے تھے کہ نبی تو اس کو کہتے تھے کہ کیوں نہ ہوا کہ اس مکے کے علاقے میں بڑے بڑے سرداروں پہ قرآن اترنا چاہیے تھا۔ یہ بہت سے اسباب تھے کہ نبی علیہ السلام کے لوگوں نے مخالفت کی۔ کچھ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے اندر تھے، یہ نبی ہوتا پھر ہمیں ایمان لے کر آتا۔ لوگوں نے سہولتیں دی، تکالیف باہم پہنچائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کو نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے پتھر کھائے، نبی علیہ السلام نے ایسے ایسے دکھ دیکھے، ایسی ایسی تکالیف اٹھائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، یہ بہت بڑی بہادری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ کی تبلیغ کے سلسلے میں جب طائف میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ کلمہ پڑھو، انہوں نے آوارہ لڑکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، ہاتھ میں پتھر تھما دیے اور پتھر مار مار کے میرے پاک نبی کو لہو لہان کر دیا گیا۔ اور وہ چہرہ مبارک جس کے آسمان کی طرف اٹھنے کی وجہ سے اللہ نے قبلہ بدل دیا تھا، آج لہو لہان ہوا پڑا۔ اور ایسے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بنا لیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ایسا فرشتہ کہ جو پہاڑوں پہ معمور تھا وہ بھیجا، فرمایا کہ جا کر محمد مصطفیٰ سے پوچھو کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان بستی والوں کو ان پہاڑوں کے نیچے دبا کر کچل دیا جائے، ایک آنکھ کے اشارے سے یہ ہو جائے گا، لیکن میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وہ لوگ ایسے جنہوں نے پتھر مارے میرے پاک نبی کو، اور میرے پاک نبی کے خلاف جنہوں نے بحث قائم کیے، بس اتنی دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو ایسی ایسی تکالیف کہ نبی کے پڑوس میں ابو لہب کا گھر ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھر میں ہڈیاں پکاتی، تو عین جس وقت کھانا پکایا جاتا، ابو لہب اور اس کے گھر والی ام جمیلہ سارا گھر کا گند اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیا میں ڈال دیا کرتے۔ وہ ایک دکھ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ فوت ہوا۔ یہ قریب میں لوگ رہتے تھے، رشتے دار بھی تھے، اخلاقیات کے اندر یہ بات تھی کہ چلو مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ تو انسانیت کے سبب سے یہ چاہیے تھا کہ ہم دردی کرتے، لیکن ان لوگوں نے، ابو لہب اس کی گھر والی نے عین پروپیگنڈا کیا اور جگہ جگہ پہ جا کر مشہوری کر دی کہ یہ محمد کہتا تھا کہ میری نبوت جو ہے یہ مشرق سے مغرب تک جائے گی، اس کا تو بیٹا مر گیا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ابتر کہا، یہ ایک گالی ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جڑ کٹا، بے نسل، یا ایک آپ بات کرتے ہیں اوسرا، یہ ابتر لفظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذہنی شعور کیا تھا جنہوں نے ایسے ایسے لفظ استعمال کیے نبی کے خلاف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر دیا گیا۔ اور پھر قرآن نے تسلی دی کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اے پیغمبر تمہیں ان لوگوں کی باتیں سننا پڑے گی، یہ لوگ بڑی ایسی ایسی غلط باتیں کریں گے جو تمہیں بڑی تکلیف دے گی، لیکن
ایسی باتیں جو پہلے انبیاء گزرے ہیں سب نے سنی ہے، آپ کو بھی سننا پڑے گی۔ بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہم بات سنتے ہیں دین کے معاملے میں، بھائی ہمیں تو کوئی ایک بات کر دینا، ہم ایک امامت کے مسئلے میں بیٹھے ہیں یا آپ چھوٹے سے منصب پر ہے، آپ ایک چھوٹی سی بات پہ آپ مغلہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں بات کیوں کی ہے تم نے۔ لیکن ابھی یہ باتوں کو برداشت کرنا دین کا حصہ ہے۔ جو آدمی باتیں برداشت نہیں کرتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ میرے پاک نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھو، سیرت پڑھ کے دیکھو کہ خانہ کعبہ میں نماز کے لیے جو کھڑے تھے، گندی اوجڑی لا کر، ذبح کیا ہوا جانور اس کی آندریں لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے لوگ، اور ایسے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دینے والے لوگ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو اور ان کے دعوی نبوت کو اور دعوت تبلیغ کو ٹھکرا کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ان کا مشن ہے بڑی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر یہ واقعہ بنا کہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں ہمدردی کیا کرتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دینے والی، ہر دکھ میں سکھ میں نبی کے ساتھ چلنے والی، اور جب ساری دنیا مخالف تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ دیا۔ ایسے عالم میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی دنیا سے چلے گی۔ وہ چچا جس نے اپنے یتیم بچے کو پالا تھا، وہ جس نے دن رات صرف کیا ابو طالب نے، وہ بھی دنیا پانی سے چلے گا۔ ایک دکھوں کا عالم، ایک تکالیف، سیدہ خدیجہ الکبریٰ ابو طالب کا دنیا سے چلے جانا۔ اب 50 سال کی عمر ہے میرے پاک نبی کی، 50 سال میں اب وہ وقت آیا کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو اب بات تو یہ ہے کہ اپنے پاک رسول کو ایک ایسا ذریعہ دیا اپنی ملاقات کا شرف بخشنے کے لیے، اللہ نے اپنے پاک رسول کو اپنے پاس بلایا، اور اسی کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ بھائی یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں نے ابھی کی ہے کہ اتنا کچھ دیکھا، اور پھر اللہ نے اپنی ملاقات کا شرف بخشا تاکہ میرے پاک نبی کا سینہ جو ہے، میرے پاک نبی نے جو حالات دیکھے، جو واقعات دیکھے، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں تکالیف دیکھی، جو اللہ کے راستے میں اذیتیں اٹھاتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ اپنا معراج ان کو بخشتا ہے۔ اور ایسا واقعہ، ایسا معراج کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی معراج ہے، اور زندگی کا سب سے بڑا معجزہ معراج کا کہ ایک ایسے لمحے میں، ایک ایسی ساعت میں، ایک ایسی گھڑی میں کہ جب کہ بستر گرم ہے، بستر کنڈی ہل رہی ہے، وضو کا پانی جاری ہے، بھائی یہ کتنا عرصہ گزرا ہے؟ اتنے عرصے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے بیت المقدس، مسجد اسراء، ابھی دیکھو یہاں سے پھر مقام انتہا سدرۃ المنتہا، پھر عرش عظیم، پھر اتنی قربت اللہ کے ساتھ، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ جل شانہ کی ایک ایک نشانی کو میرے پاک نبی نے دیکھا۔ میرے بھائیوں یہی تو وہ چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کرایا کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب کتنا عظیم ہے، میرا محبوب کتنا بڑا ہے۔ یہ بات ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرا کلیم ہوں، تو کون سا فرق ہے کلیم میں حبیب، حبیبوں کا محمد مصطفیٰ،
ومل فرق بین الکریم و بین الحبیب، فرمایا الکریم یاتی علی طور سینا ثم یناجی، کریم وہ ہے کہ جو آئے طور سینا پہ اور کہے کہ اللہ میں تیری زیارت چاہتا ہوں، اور اللہ کہے کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ ہے کریم۔ اور حبیب وہ ہے کہ جو حتیم کعبہ میں لیٹا ہے اور 70,000 فرشتے جبریل کی معیت میں جا کر نبی کے قدم چومے، اور قدم چومنے کے بعد ان کو اٹھا کے کہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہ فرق ہے کریم میں حبیب میں کہ حتیم کعبہ پہ بھائی دیکھو اللہ جل شانہ نے ایک پورا بخشا اپنے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ والنجم اذا ہوا، مطلب صاحب یہ کتنا بڑا بیان ہے کہ والنجم اذا ہوا مطلب صاحبکم وما ہوا ما ينطق عن الہوا، یہ ساری اسٹیٹمنٹ قرآن کی یہ معراج کے متعلق ہے۔ اور معراج وہ ہے کہ کچھ آدمی کہتے ہیں بھائی یہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوا، کچھ ایسے عناصر ہے ایلیمنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ خواب کے اندر معراج ہوا۔ بھائی خواب کے اندر معراج نہیں ہے، یہ معراج جسم کے ساتھ ہے اور روح کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن میں لفظ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو جب بندہ آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ روح سے مادے سے بنتا ہے، یہ روح نے سفر نہیں کیا۔ پھر دیکھو یہ بیت المقدس میں نمازوں کی امامت کی، تو نمازوں کی امامت میں بات دیکھیں 1,24,000 پیغمبر جو موجود تھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ نہیں تھے، وہ اپنے جسم کے ساتھ تھے۔ کیوں؟ دیکھو قرآن ابد لفظ کہتا ہے، تو ابد سے مراد پورا مادہ اور روح دونوں۔ جیسے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں گزرا میں نے وہ مقام دیکھا وادی ایمن، جس جگہ پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تھا، اور ایک سرخ زینہ دیکھا کہ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی بات کو سمجھے آپ، نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں، اور وہی موسیٰ پھر بیت المقدس میں بھی موجود ہے، اوپر چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے۔ تو بھائی آپ کہیں گے بھائی ایک آدمی اتنی جگہ پر کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ اس چیز پہ قادر ہے، کوئی کسی کو اتنی صلاحیت بخشے۔ آج آپ بات کرتے ہیں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، اور ایک ایسے ولی اللہ کا ذکر ہے جو 27 مقامات پر دیکھا گیا مختلف اوقات میں، اور وہ ہر جگہ موجود تھا۔ بھائی آپ اس چیز کے منکر ہیں؟ کیا موسیٰ نے نماز نہیں پڑھی قبر کے اندر؟ بھائی قبر میں موسیٰ جو زندے تھے اپنے جسم کے ساتھ تھے، اور ان کی روح نہیں ہے۔ بیت المقدس میں نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر وہ چھٹے آسمان پر ہے اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ۔ تو وہ خدا اس چیز پر قادر ہے کہ کسی کو جتنا مرتبہ اونچا مرتبہ دے دے وہ کر سکتا ہے۔ اب یہ ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک گھڑی آپ جس کو کہتے ہیں کہ معراج ہوئی، تو اس معراج میں 27 سال کا عرصہ گزرا نبی کا، 27 سال کا وقت ہے۔ بھائی جب آپ یہ قرآن پڑھتے ہیں اس میں یہ بات آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہ هو السمیع البصیر، ان اللہ خالق علی کل شیء۔ تو بھائی وہ خدا جو جتنا بڑا ہے، تو آپ کیا خدا کی طاقت کو غلط سمجھتے ہیں؟ کیا خدا کی قوت کو آپ کچھ نہیں سمجھتے؟
جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، بھائی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کی معراج کے منکر ہے، وہ مانتے ہی نہیں، کہتے معراج ہوا ہی نہیں، خواب دیکھا تھا۔ اور بھائی سبحان اللہ جی آسرا بیابدے ہی، پاک ہے وہ ذات، جب اللہ پاک ہے، اللہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، تو وہ اپنے نبی کو رات کی تاریکی میں لے جائے 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ یہ دنیا کا ایک ایسا سسٹم ہے، آپ ادھر بیٹھے ہیں، ایک بٹن دباؤ، ایک بٹن پہ تمہارا 24,000 میل امریکہ کا سفر ہے، ادھر سے بٹن چلاؤ، اسی وقت وہاں پہ لائٹ بنے گی، آپ کی تصویر 1 سیکنڈ سے پہلے پہنچے گی۔ اور دنیا کی ٹیکنالوجی کو ماننے والوں، یہ ڈرون حملوں کو ماننے والوں، تم اللہ کی قوت کا انکاری بن بیٹھا۔ تو آج نبی کی معراج کی مخالفت اس وجہ سے کرتا ہے کہ تیرے دل کے اندر نبی کی عظمت ہی موجود نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے نا، ہر بات پر نبی کی عظمت کو آپ یہ سمجھتے بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بھائی دیکھو وہ پیغمبر جو خدا کی اتنا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے، یہ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی، وہ جس نے بلایا اپنے قرب میں اتنا قریب کیا، فقارا قاب قوسین او ادنی، یہ قوسین جو آپس میں ملتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی کہ نیڑے قریب، اتنے خدا کی بارگاہ میں قربت اتنے قریب ہوئے، سوائے اللہ کے اور سوائے اس کے رسول کے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اور یہ قرآن کہتا ہے فاوہا الی عبدہ ما اوہا، اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا۔ بھائی سارا کچھ اللہ نے اتار دیا، فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کا ہاتھ رکھا میرے سر پر، اور میں نے زمین آسمان کی ہر ایک چیز کو جان لیا۔ علمت ما فی السماوات والارض، بھائی جو خدا کے قریب اتنا جائے، جو اتنی عظمت والا ہے کہ اللہ کہے کہ اے محبوب اپنے جوتے نالین بھی مت اتار، کہ تو آج ہمارے عرش کو بھی اپنے نالین سے شرف بخش دے۔ بھائی کیا آپ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نہیں سمجھتے؟ اتنا قرب، اتنی نزدیکی کہ خدا کہے، پھر یہ اللہ کہتا ہے بہت سے لوگ ہوں گے آفاتمارونہ علامہ یرا، بڑے لوگ ہیں جو منکر بنیں گے، بڑے لوگ ہیں چاہے مکے کے ہوں چاہے پاکستان کے، یہ چاہے کسی بھی علاقے کے لوگ آفاتمارونہ علامہ یرا وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَہیٰ، وہ تو اترا ہے سدرۃ المنتہا، وہ مقام سدرۃ المنتہا۔ بھائی جبریل ہے، آئے براق لے کر چلے، ہر ایک چیز کو دیکھا، بیت المقدس میں امامت اور مقام صخرہ پر جبریل نے اذان دی، پھر وہاں پہ نماز پڑھانے کے بعد اللہ جل شانہ اس قافلے کو، اس نورانی قافلے کو، اس محبت والے قافلے کو، بھائی دیکھو دنیا کے قافلے تم نے دیکھے، یہ لشکر سلیمانی کا واقعہ تم نے پڑھے، لیکن یہ اتنا بڑا لشکر تھا جو خدا کے قرب میں پہنچنے والا تھا۔ ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے پر یحییٰ حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں بھائی مٹ گئے، آ گئے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، بھائی بندہ یہی تو سمجھتا نا، بھائی قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ مرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟
بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے چلے گئے، بس کچھ نہیں رہ گیا پیچھے سے، وہ مجھے اس چیز کا جواب دے کہ موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے کہ نہیں، اور جس طرح سے موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے میرا پاک نبی بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں رہ گیا پیچھے، بھائی تیری نمازیں کیا کریں گی، تیرا یہ تسبیح پھیرنا کیا کرے گا، یہ تیرے نذرانے بھیجنے کیا کریں گے، اگر تو محمد مصطفیٰ کی عظمت کا قائل نہیں ہے تیری نمازیں تیرے ماتھے پر دے ماری جائیں گی۔ یہ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر موسیٰ زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، تیرے ضرور کو سنتے تجھے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ کائنات کے سارے جتنے لوگ اعمال کرنے والے ہیں ان کو بھی وَيَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بھائی وہ تو شاہد ہے، وہ ملاحظہ کرنے والے ہیں، اسی لیے قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے۔ جو شاہد نہیں ہے وہ گواہی نہیں دیتا، شاہد گواہی دیتا ہے جو دیکھتا ہو۔ بھائی یہ خدا کی قدرت، اگر خدا اپنے نبیوں کو یہ صلاحیت نہ دے، اگر دے دیں اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے کرتا۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رات کی تاریکی میں اپنے پیغمبر کو اپنے قرب میں بلایا، یہ خدا کی شان ہے۔ یہ سبحان کا لفظ یہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر کیا، ٹھیک ہے نا بھائی، ساری باتیں ہی ختم ہو گئی کہ وہ پاک ذات ہے جیسے چاہتا ہے کر۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 27 سال گزرے، لیکن ایک سیکنڈ وہ ساری دنیا کے جو ٹائم لمٹ تھا اس کو اللہ نے روک دیا۔ بھائی ٹائم تو گزر رہا تھا، اصل میں حقیقت میں وقت گزر رہا تھا۔ بھائی اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اتنا کچھ دیکھا میرے پاک نبی نے، جنت کو، دروازہ رضوان کو دیکھا، جہنم کے اپنے محلات کو دیکھا۔ میرے پاک نبی سے یہ بات کی گئی کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی کو جنت میں لے جاؤ، یہ تمہارے اہل بیت کے محلات ہے، یہ تمہاری ازواج مطہرات کے محلات ہے۔ بھائی وہ پیغمبر جو آج طائف کی وادیوں میں پتھر کھاتا ہے، جو اپنوں کے تان و تشریح کو سہتا ہے، وہ پیغمبر نماز پڑھتے ہوئے جب گندگی اس پہ پھینکی جاتی ہے وہ میرا پاک خدا دیکھنے والا تھا، اور پھر اللہ نے اپنے پاک نبی کو اپنے پاس بلا کے دکھا دیا کہ یہ تیرا مقام ہے۔ اس دھرتی پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک آج تک کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کے برابر ہو، جو محمد مصطفیٰ کی ہمسری کر سکے، جو محمد کے مقابلے میں آ سکے۔ بھائی وہ سارے محلات اللہ نے دکھلائے، فرمایا یہ تیرا محل ہے، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا میرے محل کے سامنے عمر فاروق کا اور حضرت علی کا محل، یہ چیزیں دیکھی نہیں گئی۔ اور جس پیغمبر کو اتنا کچھ اللہ دکھلا دے بقایا پیچھے کیا رہ جاتا، جس کو اتنا قرب دے دے بقایا پیچھے کیا رہ جاتا۔ فرمایا اللہ جل شانہ وہ جگہ بھی دکھلائی، فرمایا یہ 312 ممبر الگ ہے، یہ عرش کے دائیں جانب ایک ممبر اکیلا بائیں جانب، فرمایا کہ یہ 312 جو ممبر ہے یہ دوسرے انبیاء کے لیے، ادھر جنت بھی ہے اور بائیں جانب جہنم ہے، پل صراط بھی ہے۔ کہا اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میرے پاک نبی سے کہ اے پیغمبر اس جانب تیرا ممبر میں نے اس لیے بنایا ہے، تو بیٹھے گا تیری امت گزرے گی اور تو دیکھتا رہے گا، تو دعا کرے گا، اور تیری دعا کے سبب سے تیری امت کا کوئی ایسا آدمی جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا میں اسے جہنم میں نہیں لے لوں۔ یہ مقام شفاعت ہے میں نے تیرا رکھا ہے، کیا تو مقام شفاعت کو بھی نہیں جانتا؟
مقام محمود کو بھی نہیں مانتا، اور نبی کا امت کے لیے شفاعت کرنا، اس کے لیے بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بھی کچھ نہیں ہوگا، اور پڑھتے ہو باب اچھو مقام محمود، یہ مقام محمود ہے جس جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ اتنے قرب میں پہنچے، اللہ کے اتنے قرب میں، فرمایا سر جھکا دیا اللہ کی بات، فرمایا سر کو اٹھاؤ، کیا مانگتے ہو؟ ارفع رأسک یا محمد، کیا مانگتے ہو؟ فرمایا اللہ کچھ نہیں مانگتا، یہ دعا ہے میری کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ میں نے تیری ایک تائی امت کو بخش دیا، نہیں یا اللہ، اور فرمایا آدھی امت کو بخش دیا، نہیں یا اللہ، اور فرمایا اللہ جل شانہ نے، اے میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور میرے پاک نبی نے کہا یا اللہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ مانگا ہے امت کے لیے، یہ رو رو کے مانگا ہے امت کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے تیرا سینہ کھول دیا پیغمبر، وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي، ہم نے بوجھ اتار دیا جو تیری کمر پہ پڑا ہوا تھا، أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر اونچا کیا۔ بھائی دیکھو کتنا بڑا مضمون ہے، علم کس پیغمبر کے لیے یہ ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الذي انقض ظهرك، تیری کمر کو توڑ دیا، اے رسول میں نے وہ بوجھ تیرے اوپر سے اتار دیا۔ یہ بوجھ کیا تھا؟ یہ امت کا بوجھ تھا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ پھر جبریل نے کہا تھا مقام سدرۃ المنتہی پہ، نبی نے فرمایا کہ جبریل چل آگے، فرمایا میرا آخری مقام ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا تو ابراہیم سے کہنے والا تھا علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب آگ میں تھے آپ نے کہا تھا کہ میں اس جگہ پہ جا سکتا ہوں جس جگہ پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا، لہذا مجھے بتلاؤ میں آپ کی مدد کروں۔ اور ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا خدا مجھے کافی ہے، تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جبریل تو آج سدرۃ المنتہی سے آگے نہیں جا سکتا، میں جا رہا ہوں، کوئی بات ہے تو بتلا۔ فرمایا جبریل نے کہ اے نبی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے بڑھوں تو میرے سارے پر جل کے خاک ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا میرے پاک نبی سے جبریل نے کہا میری ایک دعا جا کر میری ایک دل کی بات اللہ سے کہہ دینا۔ فرمایا تیرے دل کی بات کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے دل کی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جتنے لوگ ہیں اپنے پروں پر ان کو لاد کر پل صراط سے گزار دوں، بس میری یہ دعا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ تو ہم تو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارا کچا ذہن یہ عظمت مصطفیٰ کو کیا سمجھے گا؟ یہ جو اپنے آپ کو نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والے کیا سمجھیں گے؟ بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ فرمایا اے امت مصطفیٰ کے لوگ اتنے افضل ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے پروں پہ لاد کر ان کو پل صراط سے گزر جاؤں، یہ دعا اللہ سے کرنا، یہ بات اللہ سے کہنا چاہتا۔ میرے بھائیوں یہ وہ جبریل ہے، پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جبریل تو کیوں خوف کھاتا ہے؟ فرمایا جب سے پیدا اللہ نے کیا ہے میں اللہ کے خوف سے ڈرتا رہتا ہوں۔ صدیاں اربوں صدیاں گزر گئی، اتنا وقت گزر گیا، لیکن جب
اللہ نے آپ پر یہ آیت اتاری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرا خوف پھر دور ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے سبب سے اللہ مجھ پہ غصہ نہیں کرے گا، اور جبریل جیسا جو تھرا گیا اللہ کے مقابلے میں، جو غضبناک تھا اللہ کے لیے، اتنا سوچتا تھا کہ اللہ مجھ پہ غصہ نہ کرے، نبی کی رحمت کا سہارا لے کے کہتا ہے کہ میں اللہ کے غضب سے بچ گیا، اور تو مقام مصطفیٰ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرے پاک نبی کو معجزہ بخشا۔ ایک یہودی نبی کی محفل میں موجود تھا، وہ کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا وہ گھر گیا، مچھلی پکانے کو دی، جلدی جلدی باہر نکل گیا، کہتا ہے جلدی بیوی سے کہتا ہے تیار کرو میں آتا ہوں، نہانے کے لیے دریا کے اندر گیا، اور جب نکلا تو خوبصورت عورت بن گیا۔ ایک آدمی گزر رہا تھا، کوڑے سے اس نے اٹھایا، اس کو لے گیا، شادی کی، 7 سال تک رکھی، بچے پیدا ہوئے۔ پھر ایک دن اسی طرح نہانے کے لیے آیا، دوبارہ ہوتا لگایا، اپنی اصلی شکل پہ کپڑے پڑے ہوئے، جلدی جلدی گھر آیا، عورت سے کہتا ہے مچھلی تیار کیجیے نہیں، وہ سود کاٹ رہی تھی، جب گیا تھا اس وقت بھی سود کاٹ رہی تھی، جب آیا اسی وقت وہ عورت کہتی تیرا دماغ خراب ہے، ابھی تو دے کے گیا ہے، اتنی جلدی مچھلی کیسے تیار ہو جائے؟ وہ آدمی اتنا حیران ہوا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پہ شک کیا تھا، یہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ وہ دوڑا دوڑا توبہ کرتا ہوا نبی پاک کی محفل میں آیا، اور اس نے کلمہ پڑھا اور نبی کے اس معجزے کی تصدیق کی۔ اور اتنا کچھ جب نبی نے دیکھا، فرمایا یا اللہ میری باتوں پہ اعتبار کون کرے گا؟ فرمایا تیری بات پہ اعتبار مکے کا کوئی آدمی نہ کرے، لیکن ابو بکر صدیق تیری تصدیق کرے گا۔ جا کر اپنے معاملات کو صدیق سے کہنا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کے خلاف جلوس نکالے، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ ابو جہل اور اس کے سارے جتنے لوگ ملنے والے تھے، انہوں نے جلوس نکالا نبی کے خلاف محاذ قائم کیا کہ نبی یہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ کے پاس گیا، میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھا۔ بات اعتبار کرنے والی ہے۔ یہ جلوس لے کر وہ صدیق اکبر کے گھر پہ جا پہنچا، فرمایا کہ ابو بکر تیرا ساتھی آج یہ بات کہتا ہے۔ فرمایا اے لوگوں، تم جھوٹ کہو گے، تم نہ مانو گے، لیکن میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے سچی ہے، اگر اس نے معراج کیا ہے تو میں اس کی سب سے پہلے تصدیق کرتا ہوں۔ اور ٹولہ ہے جو ابو جہل کے پیچھے چلنے والا تھا، جو اس وقت بھی نبی کا مخالف تھا، اور ایک ٹولہ وہ ہے ابو بکر صدیق کا جو آج بھی صداقت کے درجے پر ہے، اور آج بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے پیغمبر کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اور معراج کے صدقے میں اللہ جل شانہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے۔